ہمارے صاحب فوائد مکیہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے مواقع اور ایسے کلمات کو ذکر فرما رہے تھے جن کی ادا میں انہوں نے اپنے مخاطبین کو یا لوگوں کو کمزور پایا تھا، لہذا وہ موقع سے مثلا حمزہ کا بیان ہے، حمزہ میں پائی جانے والی کمی کوتاہی کو اس بیان میں ذکر کریں گے۔ ادغام کے جتنے مواقع ہیں وہاں اگر ادغام کرنے میں یا نہ کرنے میں لوگوں کو غلطی میں مبتلا پایا ہے تو اس مسئلے کو وہاں ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فائدے کے عنوان سے ایسے کلمات کا بیان شروع فرمایا تھا جن کلمات میں لوگوں کو کوتاہ پایا ہے، غلطیوں میں مبتلا پایا ہے۔ آپ کا منشا یہ ہے کہ لوگ تو غلطی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو غلطیوں میں مبتلا پانے اور ان سے آگاہی کے باوجود اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی عذر یا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی جواز نہیں ہو سکتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کوتاہیوں کے مرتکب نہ ہونے پائیں، ہماری اداؤں میں ایسی کمیاں، ایسی خامیاں باقی نہ رہنے پائے، اس لیے خیر خواہی اور ہمدردی کے انداز میں کچھ کلمات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ کہا، فائدہ پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں شروع سے، جب دو حرف مثلین غیر مدغم ہوں، مثلین تو ہوں، ایک حرف دو بار ایک ساتھ آیا لیکن ادغام نہیں کرنا ہے آپ کو، تو ہر ایک کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ مثلا اعیننا، دو نون ہیں، مثلین ایک ساتھ آئے ہیں لیکن ادغام نہیں کرنا ہے، ان کو اظہار سے پڑھنا ہے، تو کہا دونوں کو خوب ظاہر کر کے پڑھو۔ اگر دونوں میں سے کسی کے بھی اظہار میں کمی رہی تو اس حرف کی حق تلفی ہوئی۔ ادا کے اعتبار سے وہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ شرککم، دو کاف، یحیی داود، ایسا ہی متقاربین متصل ہوں، ایک ساتھ آ جائیں، متقاربین دو حرف ایک ساتھ آ جائیں، ایک یا قریب قریب ہوں، ساتھ تو نہ آئیں لیکن قریب قریب ہوں، اور ادغام نہیں کرنا ہے، ادغام نہ کیا جائے تو بھی ہر ایک کو خوب صاف پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو خوب صاف پڑھنا چاہیے۔ نمبر ایک، جیسے قد جاء، دیکھو دال اور جیم ان کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے متقاربین فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دو حرف مخرج کے اعتبار سے بھی قریب ہیں، ایک کا مخرج کنارے زبان، دوسرے کا مخرج وسط زبان،
لیکن صفات لازمہ میں دونوں بالکلیہ مشترک، 6 صفات لازمہ میں دونوں مشترک ہیں، متحد ہیں، دونوں میں جہر، دونوں میں شدت، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اسمات، دونوں میں قلقلہ۔ اور آپ کو اگر یاد ہے تو مناشی کی زبان میں اس کو متجانسین کہنا چاہیے، متقاربین نہیں، متجانسین کہنا چاہیے، متقاربین سے بھی اوپر۔ مگر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہاں ادغام نہیں ہے۔ ہم جس روایت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس روایت میں ادغام نہیں ہے، حالانکہ ادغام ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ بہت سی روایتوں میں ہے بھی، جن روایتوں میں ادغام ہے وہ تو دال کو جیم سے بدل کے پہلی جیم کا دوسری میں ادغام کریں گے اور پڑھیں گے قد جا قد جا قد جا، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، لہذا ہم بھی اگر پڑھیں قد جاءکم بہت گندا ہے، بالکل غلط ہے۔ قد جا کیا پڑھنا چاہیے؟ قد جا، تو پہلے دال میں قلقلے کا اہتمام کرنا چاہیے، لوٹتی ہوئی آواز لانے کا التزام کرنا چاہیے۔ یہ لوٹتی ہوئی آواز ہی ادغام و اظہار کے مابین تمیز کا سبب بنے گی۔ قد جا، قد جا نہیں بولیں گے۔ اسی طرح قد ضلوا، قد ضلوا ہمارے یہاں ادغام نہیں ہے، لہذا ہم ان کو دونوں کو خوب صاف طور سے الگ الگ قد پہلے قلقلہ کریں گے، قد ضلوا قد ضلوا اذ تقول، ذال اور تا بالکل قریب المخرج، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے ادغام۔ روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں ادغام نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے اس کو پڑھتے ہیں اتقولوا اتقولوا اتقولوا، کیا چیز ہے؟ یہ تو ادغام ہے۔ آپ جس روایت کو لے کر چل رہے ہیں اس میں ادغام ہے ہی نہیں، یہ کذب فی روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کذب فی روایت۔ اس لیے ضروری ہے کہ اذ کی دال کی صفت رخاوت کو ظاہر کیا جائے، اذ تقولوا اتقولوا نہیں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس میں تجوید کا ناواقف صرف نہیں، مجودین لوگ بھی غلطی کرتے ہیں۔ جنہوں نے اس کو باقاعدہ پڑھا ہے، ان کتابوں میں اس مسئلے کو سمجھا ہے، وہ بھی اتقولوا جیسے مواقع میں بجائے ادغام وہ بجائے اظہار کرنے کے ادغام کر جاتے ہیں۔ روایت حفص میں ادغام ہے ہی نہیں، لہذا صفت رخاوت اظہار و ادغام کی ادا کے مابین ممیز بنے گی۔ ادغام کرنے والا رخاوت نہیں ادا کرے گا، اظہار کرنے والے کے لیے رخاوت ضروری ہے، لہذا اس کو مشق بھی کرنا چاہیے، اور جب بھی اس موقع میں پہنچیں تو آپ کو یہ تنبیہ یاد آنی چاہیے۔ اتقولوا 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 اس طرح نہیں پڑھیں گے، اذ تقولوا جی۔ اسی طرح اذ زین نہیں، اذ ہاں یہاں وہ کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن اظہار کرنے والوں کو بھی ایک بات یہ نوٹ کرنی ہوگی کہ صفت رخاوت کہیں قلقلے میں نہ بدل جائے۔ اذ نہیں، اذ ساکن رکھنا ہے، اذ نہیں۔ ایسا ہی جب دو حرف ضعیف جمع کمزور، ان کی آواز ہلکی، ان کے ادا میں آواز مخرج میں قوت کے ساتھ نہیں ٹھہرتی ہے، زور نہیں لگتا ہے، جیسے کیا جباہہم، جباہہم
हुहुम, अब उसको अदा करना, जिबा हुहुम हुहुम हो, ये हो क्या चीज, इतनी कुव्वत कहां से आ गई भाई? ये कुव्वत हमें है ही नहीं। 29 हरफों में सबसे हल्का कोई हर्फ है और जिसमें सबसे कम जोर लगता है वो कौन है? हाँ, इसमें जोर है ही नहीं। इसी वजह से तो आपने सिले का बयान पढ़ा माकबल में। लिहाजा हा के अदा करने में बहुत से लोग हा की जात के ज़ौफ का ख्याल नहीं करते हैं कि उसकी जात में बहुत, ज़ौफ नहीं कह रहा हूं, उसकी जात में बहुत ज़ौफ है। और ये सिर्फ जिबाहुहुम का मसला नहीं है, किसी भी जगह हा आती है, हाय हवज, हमारी जुबान में छोटी हा, छोटी बूटी कुछ नहीं, हाय हवज हा हो गया। या कवी हर्फ के करीब ज़ईफ हर्फ आ जाए, यानी एक हर्फ कवी है उसके बाद ज़ईफ, जैसे इह दीना में हमजा कवी और हा ज़ईफ, तो हमजा को भी अच्छे से अदा करो और हा को भी अच्छे से अदा करो। इह, हा की आवाज सुनने, इह। या दो हर्फ मुफख्खम मुत्तसिल या करीब हों, दो हर्फ मुफख्खम पुर दो हर्फ एक साथ आ जाएं या करीब करीब, मुत्तसिल का तर्जुमा एक साथ दोनों आ जाएं या करीब करीब आ जाएं, मामूली फसल से आए तो दोनों की तफखीम का खूब एहतिमाम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मुल जी, तो दौत भी अदा करें, ता भी अदा करें। सालिन, दो साद हैं, दोनों पुर हैं, दरमियान में लाम हाजिज, लिहाजा ये करीब की मिसाल जी। या दो हर्फ मुशद्दद करीब या मुत्तसिल हों, दो हर्फ मुशद्दद, दुर्रियत, क्या दुर्रियत, याद होगा बतलाया था कि तशदीद के दो रुकन हैं। तशदीद दो चीजों से इबारत है। नंबर एक, हरफे मुशद्दद की अदा के वक्त जुबान या होठों को मजबूती से लगाना, खूब जोर से लगाना, जिस्मेन के इत्तिसाल की शिद्दत, इसको इस्तिलाही जुबान में कहा जाता है। मसलन आप पढ़ें सुम्मा, तो सुम्मा की मीम का मखरज है दोनों होंठ। एक तो आप पढ़ें अल्हम्दु अम बिही, उस वक्त आप देखते हैं होंठ इतना जोर से नहीं लग रहा है जितना सुम्मा में लग रहा है। क्यों? तशदीद है। तो तशदीद की वजह से जुबान या होंठों का बाहम एक दूसरे से लगना ये मजबूती से होता है, खूब कुव्वत से होता है। तशदीद में पहला मसला, तशदीद का पहला रुकने सानी क्या? दो हर्फ की ताखीर। बतलाया था कि फी ज़मानिना, तशदीद के अदा में हम बहुत कोताह है। तशदीद की अदा के वक्त कुर्रा की अक्सरियत दो हरफों की ताखीर का एहतमाम नहीं करती। कुव्वत तो किसी दर्जे में पाई जाती है लेकिन ताखीर नहीं होती। हालांकि तशदीद दो चीजों से इबारत है, जिस्मेन के इत्तिसाल की कुव्वत और एक हर्फ की ताखीर मजीद, यानी दो हर्फों की ताखीर। जब किसी एक हरफे मुशद्दद को पढ़ने में कुर्रा कोताह हैं तो एक साथ ऐसे मुशद्दद दो आ जाएं, तब तो
اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے فرمائے ذریت، دونوں پہ ٹھہراؤ ہوگا، دونوں پہ ٹھہرنا ہوگا. در پہلی را مشدد ہے تو وہاں بھی تھوڑا سا ٹھہریں گے، دوسری میں بھی ذریت. جی مطہری نہیں ہے، مطہ، کیا مطہ، تو طا اور ہا دونوں. مم منی یمنا، مم منی یمنا، دیکھو تین تین نہیں سمجھ میں آیا. جی لیکن پہلے کا ادغام ہو گیا، نہیں سمجھ میں، نون میم نون سب ایک ساتھ آئے اور پھر ادغام ہوا، دو تشدید جمع ہو گئی. کون؟ میم ایک، منی دو. جی اور اگر یمنا ملا دیں تو تین. چلیے لجی یخشا، تین تین، لجی یخشا، تو لجی کی جیم میں بھی تاخیر، یا میں بھی تاخیر. جی وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، پے در پہ تشدید ہے. جی ہر جگہ تاخیر کا اہتمام کرنا چاہیے. آگے کیا کہا؟ ایسے ہی دو حرف متشابہ الصوت جمع، مثلا صاد سین، طا تا، ضاد ظا ذال، قاف کاف، تو ہر ایک کو ممتاز کر کے پڑھنا چاہیے. جو صفت جس حرف کی ہے اس کو پورے طور سے ادا کرنا چاہیے. چلیے 7ویں فصل حمزہ کے بیان میں. دیکھیے یہ جو پورا بیان ہے اس میں ایک تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ حمزہ 29 حرفوں میں کا ایک ایسا حرف ہے جو ادا میں سب سے زیادہ محنت چاہتا ہے. اس کی ادا میں سب سے زیادہ محنت پڑتی ہے. سب کو محنت نہیں پڑتی، جو مجوید ہوتا ہے اسی کو محنت پڑتی ہے. ورنہ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیا محنت ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. کیا امام کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ. ابے حمدو کیا ہوا؟ الحمد. کیا یہ ال؟ تو ال کا حمزہ برابر آنا چاہیے، خوب قوت سے نکالنا چاہیے، ٹن کی آواز آنی چاہیے. سخت ہے وہ، اس میں دقتا ہے، جھٹکا لگنا چاہیے. نہ جھٹکے کا خیال ہے، نہ شدت کا خیال ہے، اور نہ آواز کے جہر کا خیال ہے. نہیں سمجھا؟ حمزہ کی آواز میں بلند پڑھتے ہیں الحمدللہ. بھائی کیا بات ہے، حمدو پڑھا، الحمد نہیں پڑھا؟ کہا وہ اصل میں ابھی قرات شروع ہو رہی تھی اس لیے آواز پہنچی نہیں، تو آواز پست تھی برابر، اس لیے سامنے کے ہا کی لام کی پہنچی، ہا کی پہنچی، سب کی پہنچی، حمزہ کی نہیں پہنچی. کہا وہ ابھی قرات شروع ہو رہی تھی تو آواز ابھی. اچھا تو حمزہ میں صفت حمز ہے، حمزہ میں صفت حمز ہے، اس کی آواز پست ہونی چاہیے. عربی حمزہ میں صفت جہر ہے، اور صفت جہر کے جتنے حروف ہیں اعلیٰ درجے کی جہر حمزہ میں ہے. نہیں سننا؟ اجیدو قطم بکت، ان میں اعلیٰ درجے کی جہر کس میں ہے؟ حمزہ میں. او وہ تو اجیدو قطم تو معاف کریں، اجیدو قطم تو شدت ہوگی، لیکن اس میں بھی تو جہر ہے. حروف مجہورہ دوسرے جتنے بھی ہیں وہ تو خیر ہیں ہی ہیں، لیکن یہ اجید قطم کے جو 6 حروف ہیں، 8 نہیں، کاف تا کو نکال دیں، یہ تو بہت مضبوط، بہت قوی، ان کی آواز میں سب سے زیادہ جہر. یوں دوسرے لفظوں میں کہیے حروف مجہورہ جو 19 ہیں ان میں سے ان 6 میں جہر اعلیٰ درجے کی، اور 6 میں بھی حمزہ میں اعلیٰ درجے کی.
تو ایک ایسا حرف جو اپنے میں سب سے زیادہ صفت جہر اور شدت رکھتا ہے، اور جہر نام ہے صوتی بلندی کا، اسی کی آواز نہیں سن پا رہے؟ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ نقطہ ذہن میں نہیں ہے کہ 29 حرفوں میں سب سے زیادہ محنت طلب اگر کوئی حرف ہے تو وہ حمزہ ہے. اس کو ادا کرنے میں محنت پڑنی چاہیے، تکلف ہونا چاہیے. اسی لیے اس فن میں امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مشہور ہے. امام حمزہ فرماتے تھے انما الحمز ریاضۃ، محنت کا نام. حمزہ محنت کا نام ہے. کیا مانا؟ حمزہ بلا مشقت اور محنت کے ادا ہوتا ہی نہیں. لہذا اگر قاری نے حمزہ ادا کیا اور اس کو محنت اور مشقت کا احساس نہیں ہوا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی حمزہ کمزور ہے، حمزہ کی ادا کمزور. یہ کیوں مشکل ہے؟ اس کا مخرج سب سے زیادہ اندر میں ہے. اتنا داخل میں، اتنا اندر میں کسی حرف کا مخرج نہیں. اور ظاہر بات ہے جو چیز جتنی گہرائی میں ہوتی ہے اس کو نکالنے میں اتنی پریشانی ہوتی. آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو گھاس اگتی ہے تو اس کو تو آدمی ویسے ہاتھ سے کھینچ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جڑیں بہت اندر نہیں ہوتی. اور ایک درخت ہے جو 10 20 25 سال سے ہیں، اس کی جڑیں بہت، اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو جو حرف جتنا گہرائی میں ہوگا اس کے ادا میں اتنی محنت پڑے گی. پھر اس میں صفات بھی ایسی ہیں، جہر اور شدت جیسی صفت ہے، اس میں صفت ضبطہ ہے اس میں. خیر، ہم آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اس بیان میں ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ حمزہ 29 حرفوں میں کا سب سے زیادہ محنت طلب حرف ہے. ایک ہو گیا. نمبر 2، حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ. قطعیہ جو کبھی حذف نہ ہو، ہمیشہ ثابت رہے، وہ قطعی الثبوت ہوتا ہے، اس لیے اس کو قطعیہ کہتے ہیں. اس کا باقی رہنا حتمی ہے، لازمی ہے، یقینی ہے، اس کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے جلدی. ہاں، وہ 2 جمع ہو جائیں تب تو کچھ ہو جاتا ہے. خیر، تو حمزہ کی 2 قسمیں، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ. قطعیہ اس حمزہ کو کہتے ہیں جو پہلے نمبر پر ہو یا دوسرے نمبر پر ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، وہ کبھی حذف نہیں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض روایتوں میں پھر اس کے ادا کو آسان بنایا جاتا ہے. ہماری روایت میں تو ہے ہی نہیں. وہ ہماری روایت میں اس طرح کی آسانی نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایت حفص کی ترویج اور اتنی اشاعت اور دوسری روایتوں کے مقابلے میں اس کو جتنی شہرت حاصل ہوئی اس لیے کہ وہ آسان ہے. اس لیے کہ وہ آسان ہے. حمزہ میں تخفیف ہوتی ہی نہیں. یہ سمجھ میں، حمزہ میں تخفیف ہوتی ہی نہیں ہمارے یہاں کبھی. خیر، تو حمزے 2 طرح کے ہوں گے، قطعیہ اور وصلیہ. عربی دوم پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ جب کسی کلمے کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو کبھی کوئی بول ہی نہیں سکتا. مثلا افتح، مثلا کیا؟ افتح،
فتح یفتح افتح. اچھا امشی کیا امشی. دیکھو ان دونوں کے شروع میں حمزہ ہے، اس کو نکال دو تھوڑی دیر کے لیے. فا اور میم، افتح میں فا سے اور امشی میں میم سے. ابتدا کرو، بولیے. کوئی بول سکتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں بول سکتا. تو چونکہ کسی کلمے کا پہلا حرف جب ساکن ہوتا ہے تو اس کا تلفظ ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو تلفظ مشکل تھا، ناممکن تھا، محال تھا، اس کے حل کے لیے حمزہ لایا جاتا ہے. ایسے حمزہ کو حمزہ وصلیہ کہتے ہیں. تو حمزے دو طرح کے ہو گئے، قطعیہ اور وصلیہ. کتاب میں قطعیہ کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے، وصلیہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حمزہ وصلی آیا تو آپ کیا کریں گے؟ کب وہ حذف ہوگا، کب ثابت رہے گا؟ نمبر 3، جب کسی کلمے میں دو حمزے جمع ہو جائیں، آپ کو دونوں پڑھنے ہیں، تو کیا کریں گے؟ یوں کہیے یہ آپ کے بیان کا اجمالی خاکہ ہے، اس میں یہ 3 باتیں بیان ہونی ہیں. دیکھیے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، جب دو حمزہ متحرک جمع ہوں. ایک بات تو یہ کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. کسی کلمے میں دو حمزہ ایک ساتھ آئیں اور دونوں کے دونوں متحرک ہوں، کوئی ایک ساکن نہ ہو، ایک، اور دونوں قطعی ہوں، مانا ان میں سے کسی کو بھی آپ کو حذف نہیں کرنا ہے، دونوں کا ثبوت ثابت رہنا وہ لازمی ہے. مثال کے طور پر انذرتہم، آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں قطعی ہیں. انذرتہم باب افعال کا، انذر ینذر تو باب افعال کا، اور باب افعال کا حمزہ وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، استفعال کا نہیں. باب افعال کا حمزہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جو ہمیشہ باقی رہتا ہے اس کو قطعی کہا جاتا ہے. تو اندر کا پہلا حمزہ چونکہ باب افعال کا ہے اور وہ قطعی ہے، لہذا اسے تو رہنا ہی رہنا ہے. اس کے شروع میں ایک اور حمزہ بڑھایا جس کو حمزہ استفہام کہتے ہیں، سوالیہ بنانے کے لیے لایا جاتا ہے، اس کو بغرض استفہام لایا جاتا ہے. دو حمزے ہو گئے اور دونوں کے دونوں قطعی. حمزہ استفہام قطعی ہوتا ہے، حمزہ استفہام کو کبھی کوئی نہیں چھیڑتا ہے. جن لوگوں کے تخفیف ہے وہ بھی نہیں چھیڑتے ہیں، چونکہ وہ پہلا ہوتا ہے، پہلے حمزہ کو کوئی نہیں چھیڑتا. خیر، تو یہ دونوں کے دونوں حمزے قطعی ہیں اور دونوں ثابت رہتے ہیں. آپ وصل سے پڑھیے، وقف سے پڑھیے، ابتدا کیجیے، کچھ نہیں ہوگا، ان دونوں کو باقی رہنا ہے. اب جب دونوں کو پڑھنا ہے، ایک حمزہ ادا میں مشکل ہو، جب کسی جگہ دو حمزے جمع ہو جائیں تو ادا اور مشکل ہو جاتی ہے. جب اس کی ادا اتنی مشکل ہے تو کچھ تھوڑی سی سہولت ملنی چاہیے تھی، آسانی ہونی چاہیے، مگر ہماری روایت میں نہیں، روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں. اس لیے کیا فرمایا، دیکھیے دونوں قطعی ہوں، عربی دوم کے بچے انگلی رکھیں
اور سمجھیں عبارت کو، جب دو حمزے متحرک تو سمجھ میں آ گیا، جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں. کیا معنی دونوں قطعی ہوں؟ ان میں کے کسی ایک کو بھی حذف نہیں ہونا ہے، دونوں کو ثابت رہنا ہے. تو کیا کریں گے؟ تو دونوں کو تحقیق سے، یہ تحقیق جو ہے اصطلاحی لفظ ہے. تحقیق سے کیا معنی؟ تحقیق کا ترجمہ کر رہا ہوں. حمزہ کو پوری قوت اور سختی سے ادا کرنا. قوت اور سختی، یا قوت اور سختی کا کے لیے ایک لفظ استعمال کریں. حمزہ کو صفت ضغطہ کے ذریعے، ضغطہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. ضاد، غین، طا اور آخر میں ہاں، ضغطہ، جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو جھٹکے کے ساتھ ادا کی جانے والی حمزہ، اس ادا کو قاری لوگوں کی زبان میں تحقیق کہا جاتا ہے. جھٹکے والی ادا کو، قوت اور سختی والی ادا کو اصطلاح میں تحقیق کہا جاتا ہے. تحقیق سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جب کسی جگہ دو حمزے جمع ہوں اور دونوں کو باقی رہنا ہے، تو تحقیق یعنی قوت اور سختی کا اہتمام پہلے کے لیے بھی کرنا چاہیے اور دوسری حمزہ کے لیے بھی کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک حمزہ کو تو اچھے سے ادا کیا، انذرتہم، کچھ نہیں سنا. کیا پڑھا؟ انذرتہم، انذرتہم، ان نہیں، ان پہلا دوسرا دونوں کو قوت کے ساتھ. جی تو کہہ رہے ہیں تو تحقیق سے، لیکن آپ نے اگر ہماری گفتگو سے ہم نے کہا دونوں کو تحقیق سے نہیں کہا. ہم نے کہا دونوں کو تحقیق سے، یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے. آ گیا سمجھ میں؟ یہ تو اصول ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں. بس اصول کیا ہوا؟ اب مان لیں کہ پورے قرآن کریم میں شروع سے لے کر اخیر تک میں، پورے قرآن کریم میں جہاں کہیں آپ کو دو حمزے جمع ہوتے ملے، وہاں آپ کو اسی طرح تحقیق سے پڑھنا ہے. ہاں آ رہے دیکھو کیا کہا، مگر اعجمی جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی. اس کے دوسرے حمزہ میں، پہلے کو تو نہیں چھیڑیں گے، وہ استفہام کا ہے. اور ہم نے بتلایا تھا کہ استفہام کے حمزہ کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوتی، لہذا دوسرا حمزہ اس میں کیا ہوگی؟ تسہیل. تو کیا پڑھیں گے؟ اعجمی، ان تو ہم نہیں پڑھتے، وہاں تو پڑھتے ہیں دونوں کو تحقیق سے ان، لیکن یہاں اعجمی نہیں پڑھیں گے. اعجمی، اعجمی، اعجمی غلط. جی تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول تو یہ ہے کہ ایسے دو حمزوں کو ہمیشہ تحقیق ہی سے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کے اس اصول سے ایک موقع مستثنا ہے، اور وہ ہے اعجمی. اس کو فرمائے کہ اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی. اصول کیا ہوا؟ دیکھو پوری بات آپ کیسے یاد کریں گے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں جب بھی دو حمزے قطعی جمع، دو حمزے قطعی اور دونوں متحرک ہوں، دو حمزے قطعی ہوں، ایک دونوں متحرک ہوں، تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں دونوں کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، تحقیق سے ادا کیا جائے گا. اب تحقیق کیا ہے؟ ہم نے کہا قوت اور سختی، جھٹکا.
لیکن اس اصول سے ایک موقع مستثنا ہے، ایک کلمہ مستثنا ہے۔ کیا معنی مستثنا؟ اس اصول کا مقتضا تو یہ تھا کہ یہاں بھی تحقیق ہوتی، لیکن یہاں تحقیق نہیں ہے بلکہ دوسرے حمزہ میں تسہیل ہے۔ بس اتنا یاد کریں، تسہیل کیا ہے وہ بھی کل سمجھیں گے، اور اصول کے خلاف یہاں کیوں تسہیل کی انشاءاللہ اس کو بھی سمجھتے ہیں۔